बबरकत नाम में सबको सलाम। कितने यीशु को अपना बादशाह मानते हैं? उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा, जो मेरा और आपका बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह, जो जलाल का बादशाह, उसके लिए और जोरदार तालियां बजाइएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जिंदा है। जय यीशु की। खुदा आप सब लोगों को बरकत दे। मुझे बड़ी खुशी है आज शाम आपको मिलके। सबसे पहले मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्र अदा करता हूं, फिर आपका भी मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने इस सर्दी में, बहुत ज्यादा सर्दी है, लेकिन आपने किसको पहला दर्जा दिया है? यीशु को। क्या आप यहां आए हैं ताकि उसका कलाम सुने, उसकी प्रस्तश करें और उससे बरकत को रिसीव करें? कुछ लोग कहते हैं बरकत लेना बड़ा आसान काम है आसान, बरकत लेना है आसान, लेकिन उसको संभाल के रखना वो मुश्किल है। संभाल के रखना में एक संडे, 2 संडे आते हैं, बरकत मिल गई, बाद में हम कहते हैं खुदा, दुनिया के कामों में बिजी हो जाते हैं, खुदा के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। इसके बाद जो बरकत मिली है हम उसको खुद ही क्या करते हैं? खो देते हैं। हम उसको संभालते नहीं है। तो कितने जो खुदा को पुकारते हैं, जो अपनी आवाज खुदा के हुजूर बुलंद करते हैं। आज बड़ा खूबसूरत कलाम है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा टॉपिक है खुदा को पुकारना, खुदा के हुजूर अपनी आवाज बुलंद करना। और जो लोग खुदा को पुकारते हैं, जो खुदा के हुजूर अपनी फरियाद रखते हैं, खुदा उनकी जिंदगी में जलाली काम करता है। बाइबल में बहुत से रेफरेंस हैं, लेकिन मैं चंद एक रेफरेंस आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे साथ खोलिएगा मत्ती रसूल की अंजील, उसका 15 बाब और 21 से 28 आयत तक हम कलाम सीखेंगे, लेकिन मैं पहले 21 और 22 आयत आपके साथ शेयर करूंगा। मत्ती रसूल की अंजील, उसका 15 बाब 21 और 22 आयत मैं आपके सामने तलावत करूंगा। कलाम में लिखा है, फिर यीशु वहां से निकलकर सूर और सदा के इलाका को रवाना हुआ। और देखो, एक कुनानी औरत उन सरहदों से निकली और पुकार कर कहने लगी, ऐ खुदावन इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। एक बदरू मेरी बेटी को बहुत सताती है। खुदावन कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। सब कहें आमीन। बड़ा खूबसूरत कलाम लिखा है कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सदा के इलाका को रवाना हुए। और जब वो जा रहे थे तो एक औरत कुनानी, वो गैर कौम है, वो यहूदी नहीं है, कुनानी औरत है। और आपको पता है बनी इस्राएल कौम को जब खुदा ने मिस्र से निकाला, मूसा जब उनको वहां से लेकर निकला खुदा के फजल से, तो खुदा ने उनको कहा था मैं तुम्हें कनान का मुल्क दूंगा। ये कुनानी औरत वही वहां के रहने वाले लोग थे उनमें से थी, लेकिन एक कुनानी औरत निकली और वो यीशु के पीछे बुलंद आवाज से पुकार कर कहती है, पुकार रही है ऊंची ऊंची, कह रही है, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर, रहम कर, क्योंकि एक बदरू जो है वो मेरी बेटी को क्या करती है? बहुत सताती है। अब ये औरत गैर कौम है, लेकिन यीशु के पीछे पुकार रही है। और यीशु मसीह क्या करते हैं इसकी जिंदगी में मौजा? पता है आपको खुदा ने इसकी जिंदगी मौजा किया था? है वो गैर कौम और यीशु को पुकार रही है, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। खुदा यीशु मसीह चल रहे हैं, उन्होंने उसकी बात पर गौर नहीं किया, उसको इग्नोर कर दिया, चल रहे हैं। उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी, उसने फिर कहा, यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर क्या कर, रहम कर। वो बुलंद आवाज से पुकारती जा रही है, पुकारती जा रही है। शागिर्दों ने भी कहा, खुदा यीशु, इस औरत को क्या कर, तू रुखसत कर। आगे 28वें तक पढ़े तो उन्होंने कहा, खुदावंद इसको क्या कर, रुखसत कर, ये हमारे पीछे क्या कर रही है,
شور کر رہی ہے, یہ بلند آواز سے اونچی اونچی پکار رہی ہے, اس کو رخصت کر. خدا یسوع مسیح نے کہا یہ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کیا ڈالی جائے, کتوں کے آگے. لفظ بڑے سخت ہے, لیکن اس عورت نے پھر بھی ہمت نہیں آ رہی. اس نے کہا یسوع, ہاں خداوند, کتے بھی مالک کی میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے کیا کرتے ہیں, اپنا پیٹ بھرتے ہیں. جب خدا یسوع مسیح نے عورت کے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے کہا میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں نہیں دیکھا. جا بیٹی تیرے ایمان کے مطابق ہو. اور اس کی بیٹی گھر میں تھی جس کو بدروہوں نے پکڑا ہوا تھا, لکھا کہ اس کی بیٹی اسی کے بدروہوں سے آزاد ہوگی. جو یسوع کو پکارتے ہیں وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتے, چاہے وہ کسی قوم سے بھی ہو, چاہے وہ کسی قبیلہ سے بھی ہو, چاہے وہ کہیں کے بھی ہو. خدا ان کی آواز کو کیا کرتا ہے, ہم زبور 55 کہتے ہیں سنے گا رب رونا میرا, نالے سب فریاداں پکارا. ہم زبور 141 بھی گاتے ہیں یہوہ میں پکارتا سا میرے وال تو چھیتی آ. خدا اپنے پکارنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا. یہ بائبل بتاتی ہے. اب اگر یہ عورت اگرچہ غیر قوم تھی, اس نے پکارا اور خدا نے اس کی زندگی میں معاوضہ کیا, اس کی بیٹی بدروہوں سے آزاد ہوگی. تو ہم جو یسوع کے اپنے لوگ ہیں, جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, جو اس کی ورشپ کرتے ہیں, جو اس کا کلام سنتے ہیں, جو اس کے حضور دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں, کیا خدا ان کی پکار کو نہیں سنے گا؟ سنے گا. اس لیے تو داؤد کہتا ہے رب سنے گا رب رونا میرا, نالے سب پکارا, نالے سب فریاداں. آپ کی زندگی میں مشکل آ جاتی ہے, مصیبت آ جاتی ہے, بیماری آ جاتی ہے, پریشانی آ جاتی ہے, غربت آ جاتی ہے, آپ کی جاب چھوٹ جاتی ہے. میری بہن میرے بھائی حالات برے ہو جاتے ہیں, مت گھبرائیے گا. خدا کے آگے گھٹنے ٹیکے, اس کے آگے جھک جائے, اس کو پکارے, خداوند تو میری مدد کر, تو مجھے بچا, مجھے اس مصیبت سے رہائی دے, تو بدروہوں سے رہائی دے, تو ہمیں آزاد کر. اور خدا آپ کو آزاد کرے گا. پھر ہم زبور 121 گاتے ہیں اکھیاں چکنا سا میں ول میری مدد لئی میں کس نو پکارا, میری مدد نو رب آپے. اب جب خدا کو پکاریں گے وہ آپ کی مدد کے لیے آ جائے گا. لکھا ہے کہ جس نے دھرتی آکاش بنایا, میری مدد نو رب آپ پہ آیا. جب آپ اس کو پکاریں گے وہ آپ کی مدد کے لیے وہاں آپ موجود ہوگا. وہ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا, وہ اپنے پاکوں کو حکم دے گا کہ وہ آپ کی مدد کرے, وہ آپ کی مدد کرے, وہ آپ کی مدد کرے. لیکن ضرورت ہے کہ ہم اس کو کیا کریں, پکارے. پکارے یسوع نام, یسوع نام پکار کر دیکھیں, خدا آپ کی مدد کرے گا. ایک اور ریفرنس ہم دیکھتے ہیں خدا کے زندہ کلام میں سے, مرکز رسول کی انجیل اس کا 10 باب 46 سے 52 آیت تک دیکھیں تو وہاں پر بھی خدا یسوع مسیح جا رہے ہیں. لکھا ہے راستے میں ایک اندھا بکاری بھیک مانگنے والا اندھا بیٹھا ہوا ہے, اور جو پدیشی اندھا ہے, لکھا ہے وہ پدیشی اندھا ہے, لکھا ہے اس کا نام کیا ہے, برتمائی, تائی کا بیٹا برتمائی جو ہے وہ پدیشی اندھا ہے. وہ راہ کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا ہے. خدا یسوع مسیح جا رہے ہیں, بڑی بھیڑ ہے پیچھے, بہت سے لوگ ہیں. اس نے بھی کہا مانگنے والے نے, بھیک مانگنے والے میں اندھا ہے, پدیشی اندھا ہے. اس نے شور سنا, اس نے اتنے زیادہ لوگ جا رہے ہیں, اس نے کسی سے پوچھا بھائی آج کیا ہے. اس نے کہا پہلے تو کبھی اس راستہ سے اتنے لوگ نہیں گزرے جتنے آج لوگ گزر رہے ہیں. پہلے تو وہ خوش ہوا ہوگا کہ آج مجھے بھی زیادہ پیسے ملیں گے, زیادہ میری انکم ہو جائے گی کیونکہ لوگ زیادہ گزر رہے ہیں. لیکن اس نے کسی سے پوچھا بھائی ہوا کیا ہے, وجہ کیا ہے. انہوں نے کہا کیا تجھے نہیں پتا کہ آج اس راستے سے کون گزر رہا ہے؟ یسوع گزر رہا ہے, یسوع ناصری گزر رہا ہے. اس اندھے فقیر نے جس کا نام برتمائی ہے, جو پدیشی اندھا تھا, جو راہ میں بیٹھا بھیک مانگتا تھا, وہ پیسوں کو بھول گیا ہے. اس نے کہا یہ یسوع ناصری تو وہ ہے جس کے بارے میں اس نے سنا تھا
کہ یہ معجزے کرتا ہے, یہ کوڑیوں کو پاک صاف کرتا ہے, یہ مردے زندہ کرتا ہے, یہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے, اس نے بڑے کام کیے ہیں, اس نے کوڑیوں کو شفا دی ہے. اس نے یسوع کے بارے میں سنا ہوا تھا. آج بھی ساری دنیا جانتی ہے کہ یسوع کے نام سے معجزے ہوتے ہیں, یسوع کے نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں. برتمائی نے بھی یہ سنا تھا کہ یسوع ناصری کے نام سے مردے زندہ ہوتے ہیں, یسوع ناصری لوگوں کی زندگی میں معجزات کرتا ہے. لکھا ہے اس نے بھیک مانگنے کی فکر نہیں کی. اس کو کیا کیا, اس نے اپنا کپڑا جو اس کے اوپر تھا, بھیک مانگنے والی چادر تھی, وہ اس نے پھینک دی. اور لکھا ہے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ یسوع کے پیچھے چل پڑا, اور پیچھے کہہ رہا ہے, اس نے یہی الفاظ کے پڑھ کے دیکھے 40ویں آیت سے مرکز 10 باب. اس نے کہا یسوع, اے یسوع, لکھا وہ بلند آواز سے پکار رہا تھا. اس نے کہا یسوع, اے یسوع, اے ابن داؤد, مجھ پر کیا کر, رحم کر, مجھ پر رحم کر. کیا کہ خدا نے یسوع مسیح رک گئے. پہلے تو اس کو لوگوں نے ڈانٹا, لوگوں نے اس کو ڈانٹا, وہ جب پکار رہا تھا یسوع, اے ابن داؤد, مجھ پر رحم کر, لوگوں نے اس کو ڈانٹا. چپ کر, تو شور کر رہا ہے. آپ بھی جب چرچ میں آتے ہیں کئی دفعہ, آپ کے ریلیٹیو, آپ کے جان پہچان والے آپ کی زندگی میں ایسی ڈسٹربنگ پیدا کرتے ہیں آپ چرچ نہ جائیں, آپ کو ایسے بیزی کرتے ہیں, مصروفیات میں لے کر آتے ہیں کہ آپ چرچ نہ جائیں, یسوع کے پیچھے نہ جائیں. بہت سے لوگ آپ کے ٹھٹھے بھی اڑاتے ہیں, کہیں آپ کو چپ بھی کرانا چاہتے ہیں, کہیں ہمیں بھی کہتے ہیں یہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں. پچھلے دنوں میں نے دیکھا بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ پاسٹر ارشد کا کیا کیا جائے, چرچ بند کیا جائے, ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. کوئی اور چرچ تھا, میں ان کے بات مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے. تو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, لوگ یسوع کی آواز کو پکارنے والوں کو کیا کرنا چاہتے ہیں, دبانا چاہتے ہیں, دبانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ چرچ کیا کیا جائے, بند کیا جائے, ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو میں بتاتا ہوں, چاہتا ہوں انہوں نے برتمائی کو کیا کیا, چپ کرایا. لیکن برتمائی اور اسی آواز سے کہہ رہا ہے, اے یسوع, اے ابن داؤد, مجھ پر کیا کر, رحم کر. لوگ میٹنگیں کرتے ہیں کہ اس چرچ کو کیا کیا جائے, بند کیا جائے. اس نے اور اونچی کہا, اے یسوع, اے ابن داؤد, مجھ پر کیا کر, رحم کر. کہا کہ خدا نے یسوع مسیح جا رہے تھے, راستے میں وہ رک گئے. نے کہا اس کو کیا کرو, میرے پاس لے کر آؤ, میرے پاس لے کر آؤ. لکھا جب اس نے سنا کہ یسوع مجھے بلاتا ہے, لوگوں نے بھی کہا کہ حوصلہ رکھ, نہ گھبرا, وہ تجھے بلاتا ہے. اور جن کو یسوع بلا لے وہ کتنے خوش قسمت ہیں, جن کو یسوع اپنے پاس بلا لے. کوئی یسوع سے میں جدا نہیں کر سکتا. لوگ میٹنگ کرے, جو مرضی کرے, کوئی یسوع کی آواز کو روک نہیں سکتا. تو اس نے کیا کیا, یسوع کے پاس اس کو لوگ لے کر آئے. تو اس نے اس سے پوچھا, تو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں. اس نے, خداوند میں چاہتا ہوں کہ میں کیا ہو جاؤں. تو یسوع نے کہا, جا کر کیا کر, جا, تیرے ایمان نے تجھے کیا کر دیا. لیکن اسی گھڑی اس کی آنکھیں کیا ہو گئی, کھل گئی. جبکہ اس کی آنکھوں کے اندر آئس بال بھی نہیں تھے, اداشی اندھا تھا, اس کی آنکھوں میں کاٹے نہیں لگے ہوئے تھے, بند تھی. لیکن میرے یسوع نے ان آنکھوں کو کیا کر دیا, کھول دیا. جو یسوع کو پکارتے ہیں ان کی روحانی آنکھیں بھی کھل جاتی ہیں. جو یسوع کو پکارتے ہیں وہ ہمیشہ سر بلند ہوتے ہیں. جو یسوع کو پکارتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ دل ہوتے ہیں. ان کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے. کیا ڈسٹربنگ پیدا ہوگی, گیتوں سے ڈسٹربنگ پیدا ہوتی ہے, خدا کے کلام کی آواز سے لوگوں کی زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے. اب دیکھ لیں خدا کے کلام سے کس کو تکلیف ہوتی ہے, آپ بھی مجھے بتا دیں کس کو تکلیف ہوتی ہے خدا کے کلام سے. ابلیس کو, شیطان کو. آپ کہہ رہے ہیں خدا کے بندوں کو نہیں تکلیف ہوتی. اور جو یہ بات کہتے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ایسے بڑے لوگ, 2-3 لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں, دنیا سے چلے گئے ہیں, جو خدا کی آواز سے جن کو تکلیف ہوتی ہے. میری بہن, میرے بھائی, آپ یسوع کو پکارنا شروع کریں. خدا آپ کی آواز کو سنتا ہے, خدا آپ کی آواز کو سنتا ہے. ایک اور ریفرنس دیکھیں, بڑا اچھا خوبصورت ریفرنس ہے. آپ لوکا رسول کی انجیل نکال کر دیکھیں, اس کا 17 باب اور اس کی خاص کر 11 سے 19 آیت تک پڑھتے ہیں. کیا خدا یسوع مسیح ایک گاؤں کے پاس سے جا رہے تھے, گزر رہے تھے گاؤں کے پاس سے. اور لکھا ہے جب وہ گاؤں کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں پر کون تھے, 10 کوڑی. اس علاقہ سے 10 کوڑی نکلے اور وہ بھی یسوع کے پیچھے پکار رہے ہیں. لکھا انہوں نے بلند آواز سے پکارنا شروع کیا,
ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, हम पर क्या कर। देखिए यीशु ने उनको क्या किया, अपने पास बुला लिया। आप लोगों को ना देखें, लोगों से ना डरें। लोग आपको रास्ते में मिलेंगे, आप उस चर्च जाते हो, आप उस चर्च जाते हो, आपको रोकेंगे। मेरी बहनों आपको, मेरे भाइयों आपको, अब देख लें आपको बरकत कहां से मिलती है, आपने किसके पास जाना है। क्या है, उन्होंने क्या कहा पीछे से, ऐ यीशु। देखा बुलंद आवाज से कह रहे हैं, वो लोगों से नहीं डर रहे, ऐ यीशु। यही लोग बाद में आपके मजाक उड़ाते हैं। जब गुर्बत आ जाती है, जब बदरूही आ जाती है, फिर वही लोग मुझे अपने घरों में बुलाते हैं। मुझे पता है सबका, जब मैं फिर सच बोलता हूं, सच बड़ा कड़वा लगता है। आपको रोकते हैं, हमें कहेंगे फिर आप रात को हमारे घर आना, रात को 10 बजे 11 बजे आना, किसी को पता ना चले आप हमारे घर में आए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं, ये जो 10 कोड़ी है, जो बर्तमाई था, जो वो कनानी औरत थी, वो लोगों से नहीं डरे, वो बुलंद आवाज से यीशु को पुकार रहे हैं। और वो भी कह रही है, यीशु मुझ पर क्या कर। बर्तमाई ने यही कहा, यीशु मुझ पर क्या कर रहम का। 10 कोड़ी भी यही कह रहे हैं, ऐ यीशु, ऐ खुदावंद यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, हम पर क्या कर। यीशु ने उनको अपने पास बुला लिया, उनसे पूछा तुम क्या चाहते हो। उन्हें खुदावंद हम चाहते हैं क्या हो जाए, पाक साफ हो जाए, कोड़ से पाक साफ हो जाए। कोड़ी थे वो। तो यीशु ने कहा जाओ जाओ, अपने तई जाकर काहिनों को दिखाओ। लिखा वो 10 के 10 चल पड़े, और जब वो जा रहे थे तो रास्ते में एक ने देखा, वो सामरी था, वो भी गैर कौम से था, और सामरियों के साथ तो यहूदी मेल जोल नहीं रखते थे। लिखा उसने देखा कि मैं पाक साफ हो, लिखा वो वापस आया, और वापस आकर क्या किया, लिखा सबसे पहले वो मुंह के बल यीशु के कदमों में गिरा, और गिर कर क्या कर रहा है, उसकी शुक्रगुजारी कर रहा है, उसको सजदा किया है, उसकी शुक्रगुजारी कर रहा है। यीशु ने उससे पूछा क्या बाकी 9 ने शिफा नहीं पाई। शिफा वो भी 2 पा गए थे, लेकिन वो लोगों से डर गए थे। वो गवाही के लिए, वो शुक्रगुजारी के लिए वापस नहीं आए। शिफा वो भी कब आ गए थे, कहे मेरा यीशु, और लोग शिफा ना पाए। यीशु तो कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। उसने लाजर को आवाज दी, उसने लाजर को आवाज दी, लाजर बाहर आ। और मेरी बहन मेरे भाई, लाजर कफन समेत बाहर आ गया। उसकी आवाज में पावर है, उसकी आवाज में कुदरत है। और ज़बूर 29 में 7 और 9 पढ़ के देखे, लिखा उसकी आवाज जो बियाबानों को हिला देती है। उसकी आवाज जो है, वो उसकी आवाज से हरनियों के हमल गिर जाते हैं। उसकी हैकल में हर एक जलाल ही जलाल पुकारता है। और जब आप भी अपने खुदा को पुकारते हैं, वो आपकी आवाज भी क्या करता है, सुनता है। जिसकी अपनी आवाज कुदरत वाली है, जब वो आपकी पुकार का जवाब देता है कुदरत वाली आवाज से, तो फिर आपकी जिंदगी में मौजज़ा होता है, फिर आपकी जिंदगी में मौजज़ा होता है, फिर यीशु आपकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा करता है। खुदा को पुकारे, खुदा को पुकारे। एक बड़ा खूबसूरत गीत भी हम गाते हैं, पुकारो 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 यीशु नाम। जब आप यीशु नाम पुकारते हैं, आप फाते बन जाते हैं। मत लोगों से डरे। लोग आपकी बरकत को रोकना चाहते हैं, लोग आपको दबाना चाहते हैं, लेकिन यीशु आपको बरकत देना चाहता है। यीशु आपकी जिंदगी मौजज़ा करना चाहता है। मैंने देखा लोगों के अंदर बदरूहें जाती हैं, मुझे घरों में बुलाते हैं, खुद यहां नहीं आते। भाई बदरू ने बेटी को पकड़ा हुआ है, वो कुरानी औरत को देखे, उसकी बेटी घर में पड़ी हुई है और वो केली की यहां आई हुई है, यीशु के पीछे आई हुई है। बदरू ने एक को पकड़ा, बाकी सारे खानदान को यहां आना चाहिए। बीमार एक घर में पड़ा, बाकी सारे खानदान को इधर होना चाहिए। कहेंगे नहीं पास्टर तू ही मारे घर आ, पास्टर साहब तुसी साडे घर आना है, 80 नहीं बदरूआं ने इत्थे लैके आना, तुसी साडे घर आना है। मैंने कहा ठीक है, आप अपने बदरूहों को अपने घर ही रखना चाहते हो, इसका मतलब घर ही रखना चाहते हैं ना, नहीं निकालना चाहते। भाई जहां लेके नहीं आते घर में रहे, ऐसा ही होता है ना। तो क्यों ऐसा चाहते हैं? लोगों से डरते हैं, लोगों को खुश करना चाहते हैं, या यीशु को पुकारते हैं? जो यीशु को पुकारते हैं वो किसी इंसान से नहीं डरते। जो सर यीशु के आगे झुकता है उसको किसी और के आगे झुकने की जरूरत नहीं हो सकती।
میں نے آپ کو ایک کلام سنایا تھا، یسوع کا پجاری کبھی بیکاری نہیں ہو سکتا۔ آج بھی مسیحیت کی یہ مثال ہے کہ مسیحی بھیک نہیں مانگتے، مسیحی بھیک نہیں مانگتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے گجرانوالے میں مرحوم عمر ایک شخص، اس کی ایک بازو نہیں تھی پوری کٹی ہوئی تھی، لیکن اس نے کبھی بھیک نہیں مانگا۔ وہ سائیکل چلایا کرتے ایک ہاتھ کے ساتھ، اور گھی والے خالی ٹین ڈبے جو ہوتے ہیں وہ لوہے اکٹھا کیا کرتا تھا، اور لوگ لے کے دیکھ کے حیران ہو جایا کرتے تھے۔ غیر قوم کے لوگ کہتے یہ ہے مسیحی بھیک نہیں مانگتے۔ یسوع کا پجاری کبھی بیکاری نہیں ہو سکتا، اگرچہ برتمائی بیکاری تھا، بھیک مانگنے والا تھا، فقیر بدحشیت تھا، بھیک مانگتا تھا، لیکن جب اس نے یسوع کو پکارا، جب اس نے یسوع کو پکارا، اس کی زندگی میں معجزہ ہو گیا۔ اس نے بھیک مانگنا چھوڑ دیا، اس نے وہیں میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ میری بہن میرے بھائی، جب آپ بھی یسوع کو پکاریں گے، آپ کی زندگی میں کوئی کمی نہیں رہے گی، کوئی کمی نہیں رہے گی۔ لیکن یسوع کو دل سے پکاریں، بلند آواز سے پکاریں، وہ آپ کی آواز پر کان لگاتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، یسایہ کی کتابیں پڑھ کے تھے، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان باری نہیں کہ آپ کی آواز نہ سن سکے، آپ کی پکار نہ سن سکے، آپ کی فریاد نہ سن سکے۔ اس کو پکاریے گا، پکارے اس کو، دیکھے وہ آپ کی آواز سنے گا، کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند یسوع زندہ ہے، اور جو زندہ ہے وہ بولتا ہے، چھوتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ سنتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ ہم زندہ خدا کو پکارتے ہیں، ہم کسی دیوتا کی، کسی بت کی، کسی اور معبود کی پرستش نہیں کرتے، ہم زندہ خدا کی پرستش کرتے ہیں۔ خدا آپ کی آواز کو سنتا ہے۔ ہمیشہ اپنی آواز لوگوں کا کہ مت رویا کریں۔ لوگ آپ کی آواز سنتے ہیں اور بعد میں آپ کا مزاح اڑاتے ہیں، آپ کو ٹھٹھوں میں اڑاتے ہیں، لیکن میرا خدا جب سنتا ہے آپ کی آواز تو وہ آپ کی زندگی میں معجزہ کرتا ہے، وہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے، وہ آپ کو رہائی دیتا ہے، وہ آپ کو شفا دیتا ہے، وہ آپ کو فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ میری بہن میرے بھائی، مت ڈرے، صرف یسوع کو پکارے، صرف یسوع کو پکارے اپنی مدد کے لیے، پھر دیکھیں خدا آپ کی زندگی میں جلالی کام کرے گا۔ میری دعا ہے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، اور آپ ہمیشہ اپنے یسوع کو پکارتے رہیں، ہمیشہ اس کو پکارتے رہیں۔ سب کہیں آمین۔